وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون मदरसा हुसैन में है ना ये बनी को बना यही बनी को बना देखेगा ना चाहिए ना देखे कर लेंगे कुछ नहीं दिनों में मान से बगड़ा ये एमपी जाएगा कुछ ऐसे के बाद उसकी ताबीर ऊपर चलो थोड़ा चलो भाई मोहम्मद और इसी तरीके से हमारे पूरा बंदियों ने लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बंदियों बगैर मावजी के तारीफ को और तमाम सारे बड़े बड़े यहाँ पे रहने वाले लोग अपना फरीदा समझ वाले खुद तामुल किया अपनी छोटी छोटी कलियों के साथ एक सोच और एक इस जगह के साथ ऐसी बिल्डिंग मिल जाएगी तकरीबन 250 की करीब नियतों पर फैसले जैसे खाराना हाउस हो गया, खाराना हाउस हो गया, महाराजा हाउस हो गया, मक्का जन्नत हो गया, मदीना शॉपिंग में इतना मदरसा इतना वहाँ दुनिया और दुनिया की आवाज़ आती है, यहाँ कुरान साहिब कुरान वारिस कुरान हाफिज़ कुरान और अपने रहमान आवाज़ आती है कि यहाँ चल रहा कसम होना बनने लगा है जिसको अल्लाह ये एहसास से बैठ कर पढ़ाने उसकी 3 जिम्मेदारी पढ़ने वाले 2 जिम्मेदारी
استاد اپنے شاگرد کے ذہن میں یہ اسکول کا ہو کالج کا ہو کوئی مرض آج ڈگریاں بے شمار ہیں لیکن اس بیٹھ کر شاعر نے کوئی اتنی تعلیم حاصل کی کہ سب کے 42 سال ہو گئے ذہن اتنا ہے کوئی چیز کو کھول کر رکھ دے اور کوئی چیز کو جوڑ کر رکھ دے اسے دنیا کے اداروں سے علم ملا استاد نے اس کے پاس 3 گھنٹے جو گزارے ہیں اسے اپنے سینے سے علم منتقل کر اس کے سینے میں گزارنے کے لیے اس کے لیے آپ مدرسے کے اندر آئے اسکول میں آئے بچے کے لیے پڑھا سکتے ہیں باقی تمہاری نہیں قرآن کے طالب علم کو اور اسکول کے طالب علم کو انسان استاد نے اس کے اندر 3 صلاحیتوں کو دیکھتا ہے پہلی صلاحیت کہ جو پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ اس کا کتنا پیار ہے اور دوسرا جس ادارے میں پڑھ رہا ہے اس ادارے کے ساتھ اس کا کتنا پیار ہے اور جس ملک میں رہ رہا ہے اس ملک کے ساتھ گھر کے اندر جتنی تہذیب اور جتنی تمیز سے رہیں گے ماں باپ اتنا ہی اس سے صحیح کا شعار اور عقلمند رہے گا جتنی کہیں رومال کہیں ٹوپی کہیں قمیض کہیں بنیان کہیں باہر والے کو دور گھر والے لوگ کہیں بڑا بڑی شرم ہی نہیں آتی بے شرم ماں بھی کہہ رہا علم کی ڈگریاں اس کے سینے کی اس کے گلے سے ساتھ سینے سے لگی ہوئی اور علم اس کے سینے میں منتقل ہے لیکن ہم اسے پی ایچ ڈی ہولڈر اسے ایک حافظ قرآن بنا سکے اسے سلیقہ شعار نہ بنا سکے آج ہمارا بچہ معذرت کے ساتھ اپنا قصور کا ہوگا آپ کا تو نہیں 4 سال 5 سال آج ہمارا اپنا حافظ بن کے جاتا ہے جب اس کی تعلیم پر ماں باپ اپنا بچہ دل سے کرواتے ہیں اسے عام دنیا دار کے سامنے کھڑا کر دو اور دوسرے مشکل والے کو کھڑا کر دو 19 مولانا محمد الیاس بانی دعوت و تبلیغ نے اتنے مدارس بنائے کہ ان کی تعداد 265 ہو گئی 11 سال تک اس مدرسے میں پڑھنے والوں میں 11 سال کے بعد ایک قرآن کا حافظ ملا حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی بہترین قسم کی حامل کروائی جب وہ اسٹیج پر قرآن کریم کا آخری سبق سنانے کے لیے آیا اس نے کپڑوں کو دیکھ کر شوہر کپڑوں سے اور بول دیا اور اس نے میرا مان کو بہت اونچی بڑی بڑی مداری ہے کوئی مولا الیاس سر پکڑ کے بیٹھ گئے 265 مدارس چھوڑ کر اس کام سے مدینہ شریف تشریف لے گئے امام سرکار کی سرکار کی جائے تھی اللہ الیاس یہاں کام بڑا ہو رہا ہے اللہ تمہارے سے مدرسہ تو ایک بلڈنگ کا نام ہے
کر دے. اللہ کے پیغمبر ابراہیم نے آمنہ کے لال کو اس انداز میں آگا یوں نہیں کہا کہ کتاب پڑھنے والے اتنا عجب سے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں، وَيُزَكِّيهِمْ ان کے تزکیہ کریں، ان کے نفس کو پاک کریں. آپ دیکھو گنگے پائپیں جو ہے چارن سنگلیاں تالے پاس ہیں. آپ اس دور میں ان کے دور میں صبح ایسے ماحول سے گھر سے نکل کے گیا کہ جب بالکل ہی قرآن کی تعلیم کا حضور قرآن کریم پڑھ کر جب گھر آیا تو گھر کے کوئی فرد نے اس کے نرم سینے کو مزید نرم کرنے کے لیے 1% محنت نہیں کی بلکہ اور اس کو قرآن کی مخالفت کرتے اماں نے سینہ کھول دی. باپ نے بھی بان چار کر کے پیر نے ناخن پانی آگے لگا دیا. چلو سارا ماحول ہی تو تم پڑھ کے آئے کہ یا نبی کل ازواجی کا اے نبی اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے کائنات کی ساری عورتوں سے کہہ دو خبردار تمہیں ننگا سر رکھنے کی چہرہ رکھنے کی تمہیں اجازت نہیں تو کہتے ساری مخالفت ہے کیا. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. یہ تو پڑھ کے آیا او لوگوں حلال رزق کھانا طیبات ما رزقناکم حلال رزق کا استعمال کرنا. یہ تو اس دکان پہ کھڑا ہے جب آپ کہہ رہے ہیں پانی ڈال دو اس کے اندر غلط چھڑک دے چیزوں کے اوپر. ابو یہ جتی کتنے کی بیچ کی جہاں پسے کاٹ دیے وہ پڑھ کے آیا مخالفت بھی سے لگتا ہے. ایسے ہی کہہ رہا اس نے صرف استاد نے علم کی حد تک اس کو نوازا اور گھر والوں نے جو کچھ 4 گھنٹے میں صبح فجر کے وقت سمجھے 11 بجے تک زور سے لے کر اثر تک مدرس سے جو پڑھ گیا تھا گھر کے اندر آ کے گھر کے حال کو دیکھ کر ساری کی کرائی کر پڑھ گئی. جو علم اس کو پڑھا رہا ہوں اس کے ساتھ اسے کتنا پیار ہے. جس کتاب کو آسمان ہدایت سے اللہ نے ایک ہدایت کے لیے نصاب دستور اور قانون بنا کے بھیجا تھا, پڑھنے والے کے دل میں اہمیت ہے. اس سے پوچھو یہ وضو کر کے آیا کہ آپ نے اس میں قرآن کھول لیا. قرآن کریم کے آگے 4 گھنٹے یہ بیٹھا رہا تو یہ قرآن کو ادب اس کے ساتھ کرتا رہا. یہ بیرمی قرآن کی کرتا رہا. یہ استاد کی ذمہ داری, ماں کی تیسری ذمہ داری, استاد کی دوسری ذمہ داری. یہ جو پڑھا رہا ہوں اس کا کتنا ادب کر رہا ہے, جہاں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے اس کا کتنا ادب کر رہا ہے, اور جس ملک میں جس ماحول میں ماں باپ کے ساتھ بس رہا ہے ان کا کتنا ادب کر رہا ہے. مفتی والا ہوگا خبردار, مفتی کو یوں نہیں دیکھنا ہے تو یہ پڑھ گیا ہے. خبردار اپنی ماں کے سامنے نگاہ اونچی اٹھا لیجیے تو یہ پڑھ گیا ہے. گھر کے اندر آگے دیکھا کام میں کام ہوئی اور ابو جان اس کی کچرا کے بیٹھے بچہ ہو تو بھی بتا نہیں سکتے یہ تو قرآن پڑھ گیا ہے. پاکستان بر صغیر پوری دنیا کے اندر دینی اداروں کی کمی کوئی نہیں ہے. ہر گلی میں مدرسہ چھوٹا ہو یا بڑا گلی ہے, لیکن معلوم کے ساتھ تربیت پڑھنے والے نے اس نیت سے پڑھا مدرسہ بنا کے بیٹھوں گا ساری عمر. پڑھانے والے نے اس نیت سے پڑھایا اللہ اکبر, مجھے کیا لینا دینا, پڑھے گا ٹھیک ہے ورنہ کٹور
میرا تھوڑی سے دباؤ نہیں پڑتا. چھولے آدھی ہو جائے گا. کیا آتا ہے ہاں کام خراب ہوا یہاں پہ. اور پڑھنے والے کو صرف پڑھائی اور کتاب کو نہیں دیکھنا, جو پڑھا رہا ہے اس کو آئیڈیل سمجھ کر, اس کو اپنی کامیابی سمجھ کر, اسے اپنا قیمتی خزانہ سمجھ کر اس سے پڑھنا ہے, تاکہ صرف تعلیم اس کے سینے میں نہیں, استاد کا کردار اور اخلاق کسی بھی طریقے سے غلط توڑ کر دو سین کے تعلیم کے ساتھ تو استاد کلاس میں بیٹھ اوپر سے والا دوسری پڑے گا. جب یہاں بیٹھتے وہ کونے میں نشان میں بنا بنا کے آپ کی اندر روٹی کھانے والی, چاول کھانے والی, چمچی والے کا, چمچی والے کا پڑے گا. اور ایک ذمہ داری ماں باپ کی تھی, اسکول جانے والے بچے کے لیے ٹوپی کا اپنی ٹوپی کا اپنا اپنی روٹی دے دے, روٹی دے دے, چلے میرے سے کہا جاتا اپنے باپوں کا پکا دے گا, میں آپ نیچے سے تو دھوتی پکڑ مان کرنے زمین کہائی جاتی ہے, آگے روٹی کھا لی. جو اسکول پڑھنے ہم بات کو خال پر نہیں کرا, جو اسکول جب اسے تم نے کردار اور اخلاق میں کو نہیں لگایا, اس تعلیم کے حاصل کرنے والے کی آپ نے قدر نہیں کی, تو اللہ نے وہ نور نبوت جو قرآن کے حافظ کے سینے میں اترتا ہے, بڑی بات کہی نور نبوت. حدیث شریف میں آیا جو قرآن کا حافظ بن جائے وہ نبی نہیں بنتا, بلکہ نبوت کو اپنے دل اور اپنے روح کے درمیان منتقل کر دیتا ہے. اسے نبی نہیں کہیں گے, لیکن نبوت اس کے سینے میں محمد کے سینے سے منتقل ہو کے اس کے سینے کے اندر آتی ہے. اسے تم امتی کہہ سکتے ہو, نبی نہیں کہہ سکتے, لیکن نبوت کو اللہ نے قرآن کی برکت سے اس کے سینے میں منتقل کر دیا ہے. ابو بکر رضی اللہ جو میرے اندر اوصاف تھے اللہ نے وہ سارے میرے اندر منتقل کر دیے. عمر میرے باپ کو نبی ہوتا تو کون سے گھر بائی پاس صرف قرآن پڑھنے آئے تھے. امام الانبیاء محبوب جبریہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال اور آخری کے 10 سال ان لوگوں پہ ایسی محنت کی کہ خدا کریم نے قرآن پاک میں اعلان کر دیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. او لوگوں ایمان لانے کے لیے تمہیں قرآن کی آیتیں نہیں دیکھنی, محمد کے یاروں کو دیکھنا پڑے گا. کچن کو سنبھالنے کے لیے کسی شخص کا سہارا لینا پڑے گا. میرے عزیزوں موبائل چلا کر کسی کچن والے کا سہارا یا کچن والی کا سہارا لینا پڑے گا. کپڑوں کا ڈیزائن بنانے کے لیے کسی کتاب کا, کسی ڈرائنگ والی کتاب کا سہارا لینا پڑے گا. دکان کا درزی کی ہو, دکان کپڑے کی ہو, دکان جوتے کی ہو, میرے عزیزوں ایسے کام کرنے والے کا سہارا لینا پڑے گا. جب قرآن کے علوم کو سینے میں اتارنا ہے, وَيُزَكِّيهِمْ اپنا اندر پاک کرنا ہے, رب کعبہ کی قسم کسی کتاب کا سہارا نہیں بلکہ محمد کے یاروں کو دیکھنا پڑے گا. پوچھا کرتے تھے ہم کیا کریں, آپ فرمایا کرتے تھے ہمارے جیسے ہو جاؤ اور ایمانداری سے بتاؤ. صحابہ کرام نے ذمہ داری آپ کے میرے سپرد کر دی, آپ کے میرے پر احمد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذمہ داری ڈال دی. فرمایا لوگوں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. ایمان کی رسی کو تم نے مضبوطی سے پکڑنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تم نے نیکی پھیلانی, برائی سے منع کرنا ہے.
اور ایمانداری سے بتاؤ جو خود برائی کرتی ہو, برائی کے بغیر کسی نیند نہ آتی ہو, وہ اپنے کنبے کو, غریب والوں کو, بازار والوں کی اصلاح کیسے کرے گا؟ باپ کو داڑھی کٹاتے دیکھ کے بیٹا کبھی نہیں رکھے گا. جو باپ اپنے بچے کو یہ کہہ رہے ہیں ابھی تیری عمر کوئی نہیں, ابھی نہ رکھیو, لیکن جانو گے اللہ نے توفیق چھین لی تو قبر میں جاتے بھی نہیں رکھ سکے گا. میرے عزیزو, جس کو جمعے کے دن کٹایا, جس کو ہفتے کے دن کٹایا, صبح دفتر جاتے ہوئے, اسکول جاتے ہوئے, کالج جاتے ہوئے, جس چہرے پر جس جگہ تو مسکرا چلاتے ہو, پوچھو علماء کرام سے, پوچھو یہ مفتیان کرام سے, اپنے افراد کے تمہیں عالم ہونے پر شک ہے, اس کے مولوی ہونے پر تمہیں شک ہے. میں تو کارکن خاتم علماء کرام کا, اگر تمہیں اس کے مولوی ہونے پر شک ہے, اپنے علاقے کے مولوی صاحب سے پوچھ لو. اگر ابا کہنا پڑا میرا کہ تیری عمر کیا ہے, اما کہہ رہی ہے کہ میرے سے 100 روپے لے جا اور اسے جا کے کہیے اچھی طرح موڑیے. اس ابا کو کہہ دو, اس اماں کو کہہ دو, تمہیں نبی کی سنت پر یوں کر کے انگلی اٹھائی, اپنا نکاح دوبارہ کروا, تیرا نکاح ٹوٹ گیا. نکاح کو دور کی بات ہے, کلمہ دوبارہ پڑھو, تم اسلام سے خارج ہو گئے. کلمہ پڑھو, داڑھی کٹانے والا کلمہ پڑھے, کاٹنے والا جو دکانوں پر اس نے تو ایک کٹائی تو ان کے اندر 100 کٹا رہا ہے. اور ایمانداری کی بات ہے, اس کی دکان پہ جتنی یاسین لکھی ہوئی, جتنی رحمان لکھی ہوئی ہے, جتنی یا اللہ یا محمد کے قدمے لگے سائے اتار دو. اللہ اکبر, صاحب قرآن کو بدنام کر رہے ہیں, قرآن اسے گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں. امرود کے سیزن میں امرود کا سیزن, کیلے میں کیلے کا سیزن. میرے عزیزوں, کوڑیوں کے بھاؤ بھی برائے کھانے کو تیار نہیں. سردی آ رہی ہے, کوئی کھجور والا دودھ پیے گا, کوئی کھجور والا جوس پیے گا, کوئی چھوارے کھائے گا, کچھ کھائے گا. اللہ اکبر, اپنی اپنی زبان ہے, کوئی اس کو ٹمر کہے گا, کوئی کھجور کہے گا, کوئی کھٹی کہے گا, کوئی کہے گا. اور خبردار خبردار, اس کھٹی کو ادب کے ساتھ کھٹی کہی ہو, کھجور کہی ہو, ٹمر کہی ہو, خبردار خبردار. اگر تیرے منہ کی زبان پھسل گئی اور تو نے ہنس کے کھٹی کو کھجڑی کہہ دیا, رب کعبہ کی قسم تیرے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں, کیونکہ تو نے نبی کی پسندیدہ چیز کو, مدینے کی چیز کا نام تو نے بگاڑ دیا. علماء کرام فرماتے ہیں کلمہ بھی دوبارہ پڑھے, اپنا نکاح بھی دوبارہ پڑھوائے. بیس سال بیٹی ماں کے پاس رہی, اور ایمانداری سے بتاؤ میری بیٹی کو دوپٹہ لینے کا, گلا چھپانے کا, سینہ چھپانے کا میری بچی کو طریقہ نہ آیا. پھر میں اس ماں کو نہ استاذی کہوں گا, نہ پروفیسر کہوں گا, کہ آپ ہی بتاؤ میں اس ماں کو کیا کہوں. اگر اللہ کی طرف سے ناراضگی نہ ہوتا, ناراضگی کا اظہار نہ ہوتا, اس کے قدموں تلے جنت نہ ہوتی. اوے لوگوں, میں بیٹیوں کو ماں کے پاس رہنے نہ دیتا. انگلی پکڑ کر اسے کاروبار سکھایا, دودھ دونا سکھایا, فروٹ بیج بجائی کرنا سکھایا, اور لوگوں ماں ڈھول لانے کا طریقہ سکھایا, دکان کرنے کا طریقہ سلیقہ سکھا دیا, سائیکل چلانی سکھا دی, موٹر سائیکل چلا دی, گاڑی ٹریکٹر ٹرالی تھریشر چلانے سکھا دیے. آئی میری بدنصیبی, اللہ اکبر, پتہ نہیں تیرے میرے باپ کو کتنی نظر لگ گئی, کس نے پتہ نہیں میرا درد گھر میں رکھ دیا, پتہ نہیں تیرے میرے ابا سے, تیرے میرے سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی کہ تیرا میرا باپ مجھے موبائل چلانا تو, مجھے ریموٹ پکڑانا تو سکھا سکتا ہے, تیرے میرے باپ نے آج تک مجھے نماز کا سجدہ نہیں سکھایا ہے. اسلام آباد کے اندر حکومت بیٹھی ہوئی ہے, گاڑیوں اس کو لے لو. پی پی والوں کو, اسمبلی کے اندر بیٹھنے والوں کو اپنے بچوں کا ہوش نہیں, تو تیرے میرے بچوں کی مستقبل کا کیسے فیصلہ کریں گے. باپ یہاں بیٹھا ہوا, بیٹا امریکہ میں, باپ یہاں بیٹھا ہوا, بیٹی انگلینڈ کے اندر ہے. میرے عزیزوں, یہی حال ہمارے اندر ہے. وہ دور رہ کے انہوں نے اپنے بچوں کا بیڑا غرق کیا, ہم اپنے قریب اپنے سینے سے لگا کر اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں. پھر میرے عزیزوں,
مادہ بنی جس گھر کے اندر کوئی ماں تربیت کر رہی ہے اللہ اکبر قصور میں نزید ہو پھر تمہارا فیصلہ یہ جب تم نے اپنی ماں کو اپنے باپ کو اس گھر کے اندر رشتے کے لیے بھیجا اور تمہارے ماں باپ بڑے چاؤ کے ساتھ گھر میں گئے جب رشتہ دیکھ کر تمہاری اماں تمہاری بہنیں بھاگ آئی اللہ اکبر معذرت کے ساتھ عرض کروں گا آپ نے اس سے پوچھا اس کا رنگ کیسا آپ نے اس سے پوچھا اس کا قد کیسا آپ نے اس سے پوچھا اس کا ناک کیسا اے لوگوں تم نے زندگی کا انتخاب کرنے کے لیے اپنی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے تم نے رنگ کا قد کا انتخاب کیا اے میری بدنصیبی سلطان محمود غزنوی تیری گود میں کیسے آئے گا محمد بن قاسم کیسے آئے گا نورالدین نبوی کیسے آئے گا تمہیں لڑکے نے آ کر لڑکی کے چہرے کا پوچھا آج تک کسی لڑکی نے یہ نہیں پوچھا اماں جسے تو میری بستر کی مکہ بنانے کے لیے آئی جسے تو گھر کی جنت بنانے کے لیے آئی اماں بتا اس کے ماتھے پر نماز کا نشان نظر آیا گود میں اللہ کا قرآن نظر آیا کہ نہیں آیا ہے بیٹے میرا بڑے بڑے گھر میں رشتہ دیکھ کے آئے اردو میں تو بات ہی نہیں کرنی تھی انگلش کے اندر بات کرنی تھی نپتی پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی مجھے تو بولنا ہی نہیں آیا مجھے تو سمجھ نہیں آئی اللہ اکبر اور میرے عزیزوں کیا کسی نوجوان نے کیا بیوی سے شوہر نے اپنے بچے کی زندگی کا انتخاب کرنے کے لیے کیا تیرے باپ نے اپنی بیوی تیری امی سے پوچھا تھا جس کو دیکھ کے آئی ہے اس نے کتنی مرتبہ تیرے سامنے آنکھ اٹھا کے بات کی کتنی مرتبہ سر جھکا کے بات کی ہے جس کو تو دیکھ کے آئی ہے اللہ اکبر اس نے بھی لمبی چادر اپنے گھٹنوں تک لے رکھی تھی یا آستینوں والا ہاف آستین کے بازو پہن کر گلے کے اندر دوپٹہ لٹکا رکھا تھا اگر میرے عزیزوں تیری امی تیری بہن تیری بھابھی یوں کہہ دے رہے اللہ اکبر اتنی بڑی چادر تھی اس کے تو پیر کی جوتی نظر نہیں آ رہی تھی تو ماں کے پیروں میں پڑ کر اللہ اکبر اس حور پری کو اپنے گھر میں لے آ اللہ کی قسم اس کی گود میں رابعہ بھی آئے گی اس کی گود میں زینب بھی آئے گی اس کی گود میں رقیہ بھی آئے گی اس کی گود میں عبدالقادر جیلانی بھی آئے گا اس کی گود میں صلاح الدین ایوبی بھی آئے گا اگر میری ماں یہ کہہ دے بیٹی بیٹے اس پر تو دوپٹہ دور کی بات ہے اس کی ماں کے گلے میں بھی مجھے دوپٹہ نظر نہیں آیا اماں تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں اپنے بچے کی خوشیاں بچانے کے لیے کسی اور گھر کا تلاش کر دلہن بننے سے پہلے دوپٹہ نہیں لیتی وہ دلہن بننے کے بعد سسر کے سامنے آ کے سر کیسے چھپائے گی ہر گھر کے اندر میرے عزیزوں آگ لگی ہوئی ہے ہر گھر کے اندر آگ لگی ہوئی ہے پہلے منتیں کرنی تھی تیری ماں پہلے منتیں کرنی تھی میری ماں ابا کہہ رہا تھا تائے کی دھی جوان ہے کیا کہے گا کہ میں غریب ہوں میری بیٹی کو چھوڑ کے بازاروں میں چلا گیا لے آج اسی تائے کی دھی کو اللہ اکبر مولوی عبدالحنان کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہے پتہ نہیں مولوی صاحب پتہ نہیں ہے تو میرا سگا بھائی پتہ نہیں اس نے میرے بیٹے پہ کیا کروا دیا میرا بیٹا میری مان کے نہیں چلتا پہلے کہہ رہی تھی ماسی کی دھی لے لے اپنی خالہ کی دھی لے لے آج اللہ اکبر کہہ رہی ہے عبدالحنان اللہ اکبر کوئی ایسی کاٹ کر دے کوئی ایسا تعویذ دے دے کہ میری بہن جو پتہ نہیں بہت بڑی جادوگرنی ہے جس کے پاس جا رہی ہے اللہ اکبر میری بچی میری بہو 4 دن ماں کے پاس رہی پتہ نہیں کون سا تعویذ ہے پانی تم کرا کے لائی اللہ اکبر بہن بھی کہہ رہی ہاں میں نے رات کو دیکھا تھا کہ بھابھی کولر کے اندر گلاس پانی کا ڈالنی تھی دیور بھی کہے گا میں رات کو دیکھا تھا چائے کی پتی پڑھ کے دم کر کے ڈالنی تھی اللہ اکبر اس وقت تو تو نے اللہ علی اس کے آنے سے پہلے دروازے میں تیل چھڑکا اس کے آنے سے پہلے تو نے مرغی کالے رکھ کے اس کے چہرے پر وار کے دی اس کے آنے سے پہلے تو نے 100 روپے کے نوٹ نکال کر اپنے پرس میں سے اس کے سر پہ مارے آج تیری بھائی کی بیٹی آج تیری بہن کی بیٹی اتنی بری ہو گئی رب کعبہ کی قسم تیرا بیٹا تو دور کی بات ہے تو اپنی بھانجی بتیجی کو منہ لگانے کے لیے تیار کوئی نہیں
بیٹا سیدھا آیا آ کے کمرے میں چلا گیا اور جا کے اللہ اکبر بیوی سے پوچھنا سر پر کپڑا کیوں باندھ رکھا ہے کیا بات ہے گلی کے اندر ڈاکٹر صاحب بیٹھا دوائی لیا گھول گھول کے دیکھے گی فریج کھولنے کے بہانے آئے گی چیزیں اٹھانے کے بہانے آئے گی اور ماں سے جا کے گئے کہ دونوں بیٹھ کے پتہ نہیں کیا پلان کر رہے ہیں اور جب تجھے اپنے خون پر تیرے اعتماد کوئی نہیں تو اپنے دادا کی قسم پھر تجھے بغیر کلمہ پڑھنے سے مرنے سے تجھے کون روکے گا تم میری چاہت کرتے ہو تم مجھے بار بار بلاتے ہو میں ہر دفعہ کہ تمہیں سیرت کا کوئی پہلو بتاتا ہوں خدا کی قسم سیرت کا یہ پہلو ہے بہو کمرے کے اندر بیٹھی ہے بیٹے کی ماں پکڑ کے ماں کری یہاں بیٹھ کے گڑ یہاں بیٹھ کے کھا بیٹھ کے رہی ہمارے ساتھ بھی کھا لے کر اسے کون منہ لگائے گا جو صبح سے شام تک تیرے گھر کو جنت بنانے میں لگی ہوئی تیری بغیر اجازت کے موبائل نہیں سن سکتی اپنی سے بات نہیں کر سکتی پنکھے کا منہ اپنی طرف کر کے بیٹھ نہیں سکتی باورچی خانے میں جا کر صاف ستھر کی مرضی کے بغیر ہاتھ پاٹ کا ڈھکنا نہیں کھول سکتی ہڈیا کے اندر سے سالن نہیں نکال سکتی اپنی مرضی سے دودھ تک اپنی بیٹی جب تو گھر کے اندر آ کر اسے پیر کی جتی بنائے گا تو تیرے گھر کو وہ جنت کیسے بنائے گی بیمار ہو گئی خدا کا کرم آ گیا اللہ اکبر امید بیٹے کی ہو گئی اگر بیٹا اسے چیک کرانے کے لیے لے گیا تو کون جائے گا کوئی گلی کا کتا بلا جائے گا کوئی پڑوسیوں کا بیٹا جائے گا دیور جائے گا اگر دیور کے ساتھ موٹر سائیکل پہ گئی تو کہے گا آنکھ میں ٹکا ہو رہا ہے اگر بہنوئی کے ساتھ موٹر سائیکل پر چلی گئی اللہ کو کہے گا دیکھو جی آنکھ میں ٹکا ہو رہا ہے جب عورت کے پاس عورت مرد کے ساتھ جائے گی کہے گا دیکھو جی عورت کا مرید ہو گیا ہے وہ ایک گدھا تھا نا باپ بیٹا گدھے کے اوپر بیٹھ کے جا رہے تھے کہنے کتنے ظالم ہے ننھی سی جان کے اوپر باپ بیٹا بیٹھ کے جا رہے اور نیوں کرا نیچے اترے اور باپ بیٹے نے گدھے کو کندھے پر اٹھا لیا وہ کہنے کیسے بیوقوف ہے سواری ہوتے پیدل جاتے ہیں اور اسے گدھے کو کندھے پر بٹھا رکھا ہے انہوں نے کہا بھائیوں کرے میں تو بیٹھنا میں رسی پکڑ تو پیچھے سے ڈنڈے مار کے شادی لے کے چلتا ہوں کہنے لگا دیکھو کتنے بیوقوف ہے سواری پاس ہے نہ ابا بیٹھ کے جاتا نہ بیٹھ کے جاتا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی غزلے پہ کسی مہم پہ تشریف لے کے جاتے قرآن ڈلا کرتا قرآن دازی ڈلا کرتی قرآن دازی ہوا کرتی اور رحمت والا نبی اپنے ساتھ کسی نہ کسی موقع پر کسی نہ کسی بیوی کو ساتھ لے کے جاتے بیوی کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر یا اسے پانی کا گلاس اگر اس نے کہہ دیا علی میرے سوٹا نہیں جا رہا پانی پلائیو سارا گھر توبہ کر تو یہ شرم نہیں آتی اپنے گھر سے پانی مانگی تو گلی کے پڑوسی سے پانی مانگے جو تم اس سے پکڑ استری مانگے تمہیں پیر کی جتی پر بھی کپڑا صاف مانگا تمہیں پراٹھا مانگا انڈا مانگا اس نے نہ کی اگر تمہیں پانی پلا دیا تو انسان نہیں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری حضور کے ساتھ جانے کی نبی سے بڑا کوئی غیرت والا ہے دنیا میں تو معاذ اللہ جادوگر استغفر اللہ نبی پر کس نے تعویذ دلایا ہے سیدہ حفصہ کو دیکھا آپ سواری پر بیٹھ گئے سیدہ حفصہ سے بیٹھا نہ گیا حضرت عمر سے نہیں فرمایا عمر کیا اپنی بیٹی کو ہاتھ پکڑ کے سواری پر گودی میں اٹھا کے بٹھا دے آپ خود تشریف لے گئے صحابہ کہتے ہیں دیکھ رہے آپ نے اپنا پاؤں مبارک ہوا میں فضا میں بلند کیا پھر اپنا گوٹا اپنا گھٹنا مبارک آپ نے اونٹنی کے پیٹ کے ساتھ یوں کر کے مس کر دیا جوڑ دیا حفصہ نے اپنا ہاتھ پکڑا سیدہ نے اپنا ہاتھ پکڑایا اللہ کے نبی نے ہاتھ